السلام علیکم بھائیو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ رمضان اسپیشل ہماری پوڈ کاسٹ چل رہی ہے، رمضان کا جو ابھی روزہ چل رہا ہے چھٹا، وہ چھٹا بھی گزر گیا ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ہم کہ ہم اس پہ کیسے لائف گزاریں ہیں، کیسے نہ گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی جو اپنے متعلق ہم جانتے ہیں، جتنا علم جانتے ہیں چھوٹا سا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اسی ساتھ ہمارے ساتھ جو گیسٹ شامل ہیں وہ میرے مہمان جو کل تھے میرے ساتھ، محمد تابش۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ اپنا بتائیں۔ الحمد پہنچ چکے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ کیا تبدیلی لانی چاہیے اپنی زندگی میں آپ رمضان کے چلتے چلتے؟ بالکل۔ جب ہم رمضان جو ہے نا، اصل میں مقصد جو ہے نا، وہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور بھوک اور پیاس کا صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کو لے کے ہم صرف چلے، یہ جسم کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، جیسے ہم نے کل باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ روحانیت کے اوپر ساری یہ باتیں ہیں، تو یہ اپنی زندگی میں کیسا اثر انداز کرے گا، یہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تابش؟ رمضان جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہنا اور دین گزار دینا، یہ چیز روزہ ہے۔ روزے کا اصل مطلب ہے، آپ نے ابھی جو بتایا، تقوی اختیار کرنا۔ اور روزہ تو خیر خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک، روزے میں سب سے بڑی چیز ہے صبر۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے: گناہ سے رکنا، عبادت پر قائم رہنا، مشکل پر اللہ انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ بے شک۔ اب اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ایگزیکٹ مطلب آپ نکالیں گے اس چیز کو، تو ایگزیکٹلی آپ اس چیز کو ایکویولنٹ کرتے ہیں توکل سے، بے کہ شک۔ جب آپ کے اوپر، آپ کا اللہ کے اوپر توکل ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں اضافہ کروں گا کہ ہم سب جانتے ہیں تقدیر اور تدبیر دو چیزوں فرق ہے۔ بے شک، تقدیر جو اللہ نے لکھ دی، موت لکھی ہوئی ہے۔ بے شک۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم گناہ کریں؟ نہیں، اللہ نے تو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کرو، فری ول دی ہوئی ہے، فری ول دی، آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہو تو کرو، لیکن اللہ کی اجازت نہیں۔ آخرت میں پھر میں آپ کو جو اس کا جزا اور جو ہے نا سزا ملے گی آپ کو۔ تو وہی چیز ہے کہ اللہ کی اجازت ہے، 2 راستے ہیں، گناہ کے ہیں، نیکی کے ہیں۔ اچھا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ نیکی والے پہ جاؤ، مگر آپ کے پاس چوائس ہے، اپنے نفس کے تابع ہو کے آپ دوسری طرف جاؤ یا جدھر بھی، پھر اللہ اس چیز کا حساب آخرت کے دن آپ سے لے گا۔ اور تقدیر اور تدبیر، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، یہ تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے، موت معین ہے، ہر کو موت کو چکھنا ہے۔ اب تدبیر کیا ہے نا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کام کے، کوئی ایسا بھی کام جب تمہاری زندگی میں ہو تو خوب کوشش کرو، پوری اپنی کوشش کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ سے کبھی بھی اچھی چیز توقع کرنا، کیونکہ اللہ بولتا ہے نا کہ ہم آپ کے گمان کے قریب ہیں، آپ جو سوچتے ہو اللہ وہ چیز دینے کے ان قریب ہے۔ تو اللہ سے گمان سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلے سب سے اچھا ہونا چاہیے آپ کو۔ دوسری چیز کہ جب آپ کوئی کام کو کرتے ہو پوری اپنی محنت، پوری مشقت کے ساتھ میں، اور اللہ سے توقل بھی اچھا ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے، اور لاسٹ میں جا کے اگر کوئی ایسی چیز وہ کام نہیں ہوتا ہے، آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو مان لینا ہے کہ یہ میری تقدیر میں تھا۔ پھر یہ چیز نہیں سوچنا کہ اگر ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا۔ یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ شیطان کا رستہ کھولتا ہے۔ یہ تو بات ہے، یہ جو آپ کے نفع یا نقصان کچھ بھی ہے نا، شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ بس جب ہو گیا تو وہ پھر اس سے بھی بہتری ہے، وہ پھر تقدیر، بے شک وہ بہتری ہے۔ پھر اوپر سے بندے کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ بالکل، گناہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس رخ کی طرف آپ اپنا جو نفس کے جو تابع ہوتا ہے نا، وہ گناہ کرتا ہے۔ ہم انسان اپنے نفس کے بہت تابع ہوتے ہیں، اللہ کے تابع ہونا چاہیے لیکن نفس کے بہت تابع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، اسی وجہ سے ہم جو ہے نا اللہ کے قریب نہیں جا پاتے، کیونکہ اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، خواہشات کو
اس کو تقبیل دیکھنا چاہتے ہیں اور خواہشات کو روکنا نہیں چاہتے ہیں جی اللہ کے مطابق. اچھا، جیسے کہ اب ہم بات کریں رمضان. رمضان جو ہے زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، بہت بڑا، کہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. یہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے نا، آپ کا دین مکمل ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے. تو جب کتاب الہی جب نازل ہوئی ہے تو یہ اس کے آپ خود دیکھ لیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ کتنا بڑا مہینہ ہوگا. بالکل. اس کو اپنی لائف میں کیسے آپ شامل کریں، کیسے بن جائیں ہم اپنے لائف ہاں میں. ہاں جی، تو ایگزیکٹ آپ نے جو بات کری شکر کے بارے میں کہ اللہ سے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، شکر اور صبر یہ دو چیز ڈفرنٹ. ہاں. شکر کرنا کہ اللہ نے کوئی پریشانی دی تو اس چیز پہ صبر، اور اس چیز کا ارادہ رکھنا کہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے بے شک اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. بے شک. اچھا، بہت ساری چیز ہے نا، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی ایسی چیز بھی آتی ہے تو اللہ تو خیر اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ آزمائش کا گھر ہے، اور یہاں پہ آپ کو آزمایا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ تو آزمائش کے لیے بندوں کو بھیجا گیا. اب آزمائش کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مومن پر اگر کوئی بھی پریشانی اللہ دیتا ہے، کوئی سی بھی تکلیف دیتا ہے، عوض کی اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپتا ہے یا اس کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ میرے اوپر پریشانی ہے تو اللہ سے ناشکری کرنے لگتے ہیں، یا اللہ دنیا میں صرف میں ایک ہی تھا، میرے ہی اوپر اتنی پریشانی کیوں ہے. تو حقیقت ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کو آپ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ آزماتا ہے. سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے؟ انبیاء، صحابہ، نبی ہوئی ہے نا. اللہ کے جو قریب ہوتا ہے اللہ اس کو زیادہ آزماتا ہے. بے شک. اب دوسری چیز ہے اس آزمائش کے اوپر صبر، کہ یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ دینے والا ہے. اور ایک چیز کہ انسان جو ہوتا ہے نا بڑا ناشکرا ہوتا ہے، یہ تو ہے ناشکری انسان کے اندر ہوتی ہے. اب دو طرح کی چیز ہے، ایک ہے نا صبر، کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، ایسے ہے ویسے، پر پھر ہم لاسٹ میں بول دیتے ہیں چلو صبر کر رہے ہیں. صبر کا ایگزیکٹ یہ مطلب نہیں ہوتا. صبر کا مطلب کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اس پہ الحمدللہ کر کے آپ بس شکر ادا کریں. بس 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 اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اچھے اچھے وظیفے ہیں اور دعائیں ہیں جو آپ مانگیں اللہ سے. اور خیر دعا کا تو ایک بڑا اچھا بھی دعا سے میرے کو ایک حدیث یاد آ گئی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا ہم جب کرتے ہیں تو یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو دعا کا دوسرا چیز ہے کہ اگر آپ دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، یا پھر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس دعا کے عوض میں آپ کے اوپر آنے والی کوئی بلا ٹل جاتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت ہمیشہ انسان کرتا ہے. اب تیسری چیز ہے ایک اور کہ جب آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہوئی اور آپ کے اوپر کوئی آنے والی بلا یہ بھی نہیں، تو ایک اور ہوتا ہے کہ دعا آپ کی سٹور کر لی جاتی ہے اور اس دعا کا اگر قیامت کے دن ملے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب ملے گا تو بندے کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی، کیونکہ اس کا جو اثر اس وقت ملے گا تو اس وقت تو وہ تو خیر آپ کا ویسا پیریڈ ہوگا کہ اس وقت میں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک نیکی بھی ایسی ہوگی جیسے کہ ہزاروں نیکیاں. تو اسی چلتے ہوئے اب جب چھٹا روزہ گزر رہا ہے تو اپنی زندگی میں کون کون سی چیزیں ہمیں اس کی بہتری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اپنی لائف میں بالکل جس کے بارے میں ہم اپنے اندر بہتری پیدا کریں رمضان کے چلتے چلتے؟ ہمیں جب رمضان آتا ہے تو ہمارے اندر ایگزیکٹلی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. تو فار ایگزامپل کہ ہم جو ڈیلی روٹین میں کام کرتے ہیں، روٹین میں فون یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ موویز وغیرہ یہ ابھی کامن ہو گئی ہے، تو ہم اس چیز سے بھی احتیاط کرتے ہیں. اب کیا ہے نا کہ لوگ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے یہ نارمل لائف میں انسان وہی شیڈیول وہی روٹین اسٹارٹ ہو جاتی ہے.
تو انسان کو یہ چیز سب سے بڑی چیز اپنے اندر چینجز دیکھنی چاہیے کہ جو چیز رمضان میں چینجز آئی ہے ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندینے طور پہ نماز نہیں پڑھتے، اور رمضان آتی ہے تو ان کی نمازیں کیا ہماری نماز بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے بالکل کسی کا دل تو نہیں دکھایا، بالکل ٹھیک ہے، صدقہ دیا نہیں دیا، ہم نے گناہ سے بچے ہیں کہ نہیں بچے۔ اور ایک چیز ہے کہ نماز سے ایک چیز ہم کو یاد ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ نمازیں اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں، مطلب اللہ اکبر سمی اللہ علیہ حمیدہ، اللہ اکبر السلام علیکم۔ اچھا، اس پہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میرے کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں تھے اور ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور وہ سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھو۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے، اس نے سلام پھیرا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نماز نہ ہوئی تو پھر سے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اب اس سے زیادہ آرام سے نماز کیسے پڑھوں، میں نے بہت آرام سے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب رکوع میں جاؤ تو اتنی دیر تک رکوع میں رکو کہ ساری ہڈیاں تمہاری ایک جگہ پہ آ جائے، واپس اس پوزیشن میں آ جائے۔ پھر جب تم رکوع سے اٹھو تو اتنا دیر تک قیام کرو کہ تمہاری ہڈیاں ساری ایک جگہ پہ آ جائیں۔ وہ ٹیکسچر آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے، بالکل، پھر ایگزیکٹ سیم لوکیشن میں۔ ہاں، جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پوری ہڈیاں آرام سے اپنی جگہ پہ جب اسٹیبل ہو جائیں تب تک رکوع میں رہیں، رکوع میں۔ اچھا، اب دوسری چیز نا کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، اب اس چیز سے میرے کو ایک چیز یاد آئی، ایک جو نماز میں چیزیں نارمل ہم پڑھتے ہیں، ہم نے الحمد شریف پڑھی، ایک دعا لگائی، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، تو جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا سمی اللہ علیہ حمید، تو مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ بے شک۔ تو ابھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو صحابی نے کہا سمی اللہ علیہ حمید، اس کے بعد ایک صحابی نے اس میں کچھ اضافہ کیا اونچی تکبیر میں، سمی اللہ علیہ حمید ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو پھر پوچھا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے؟ تو کچھ صحابی شروع میں ڈر رہے تھے کہ شاید ہم نے کچھ غلط کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات لکھنے کے لیے فرشتے ایک دوسرے میں لڑ رہے تھے کہ تم نے اتنی پیاری چیز کہی۔ تو انسان کو اپنی نمازوں میں اس چیز کا دعاؤں کا شامل کرنا چاہیے، زبان میں، اپنی زبان میں آپ دعا کریں، چاہے عربی میں کریں، اگر عربی آتی ہے تو عربی میں کریں۔ اچھا دیکھیں، اس چیز پہ اختلاف ہے، اس چیز پہ اختلاف ہے کچھ لوگوں کا، تو کہ کچھ کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہماری ہے نا وہ ایک مسلمانوں کی یونٹی ہے، تو اس میں جب آپ دعا کر رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ عربی میں دعا کریں نماز کے دوران، فرض نماز میں اگر آپ سجدے میں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ رکوع میں دعا کرو، رکوع سے کھڑے ہو کے دعا ہے، جب بھی آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ لاسٹ رکعت میں بیٹھے ہوئے ہوں تو درود کے بعد جتنی چاہے دعائیں کریں۔ وہ تو اس پہ ایک بڑی اچھی حدیث میرے کو یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم تشہد میں بیٹھے رہو اور درود شریف پڑھ لو تو اس کے بعد اپنی نمازوں میں 4 شے کی چیزوں سے پناہ مانگو۔ 4 شے کی چیزیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور ایک صحابی کا اس کے اوپر موقف ہے کہ جو شخص نماز میں یہ 4 چیزوں کی شے سے پناہ نہ مانگتا ہے اس پہ یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ تو اس دعا، یہ ساری چیزیں جو دعا ہے نا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بخش دے، جہنم کے عذاب سے بخش دے، ٹھیک ہے نا، محیا والمماتی ان چیز سے پناہ دے، آنے والے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ دے۔ اب نماز کی جب بات ہوئی تو ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں، گفتگو لمبی ہو جائے گی، کہ جب ہم، اچھا 2 سجدوں کے بیچ میں بھی ایک دعا ہے۔ بے شک۔ ایسے تو انسان جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو بیسیکلی زیادہ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پوری ہے۔ ہاں، اس میں جو باقاعدہ پوری دعا ہے نا وہ بڑی اچھی دعا ہے۔ اس میں آپ کو رزق کے بارے میں ہے، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، رحم فرما، ورزقنی، رزق عطا، حلال رزق، وعافنی۔ اچھا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ
आफियत जो अल्लाह से मांगता है ना, वो समझो कि बहुत बड़ी चीज अल्लाह से मांगता है, आफियत। बेशक। तो ये अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी वहदिनी दीन, ये 5 चीजें आपको मिनिमम पढ़नी चाहिए, और इस चीज से आपके रिस्क में इजाफा होगा। बहुत चीजें, और कितने, एक मैं किसी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने ये जब अपनी जिंदगी में इस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्रूव किया, उन्होंने इस चीज का नतीजा देखा कि उनके रिस्क में बरकत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये जो दुआ आपको बताई अभी ताबिश भाई ने, ये हम पढ़ते हैं, पूरी नहीं पढ़ते, लेकिन कभी कभी आधी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़े, सुन्नत है, ठीक है, पढ़नी चाहिए, आपके लिए अच्छा है, आपके रिज़्क के लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, जिंदगी के लिए अच्छा है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया तो हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी चीज को मैं आगे चलते हुए, अफ्तार का जो वक्त होता है ना, बिल्कुल, वो इंसान के लिए बहुत बड़ा वक्त होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन वक्त होता है, ठीक है। इस टाइम रोजेदार को जो दुआएं मांगनी चाहिए ना, बिल्कुल वो मांगनी चाहिए, वो कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि इफ्तार से पहले जो वक्त होता है, इफ्तार का वक्त, उससे पहले जो वो कबूलियत का वक्त, मतलब वो दुआ कबूल ही होती है, कबूल ही होती है। तो आपने उस चीज, उस वक्त में जितना अपने वालिदैन के लिए, उम्मत के लिए, खुद के लिए, खुद के रिस्क के लिए, हलाल रिस्क के लिए। अच्छा, एक जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ को हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जबकि इस दुआ को, जब आप इस दुआ का तर्जुमा पढ़ेंगे तो ये दुआ एक ऐसी है ना कि आपकी सारी दुआओं को कवर कर लेता है। बेशक। फिर दुनिया भी तो फिर आखिरत भी। अच्छा, इस पर एक अल्लाह अज़ाब का भी, हाँ, इस पर एक मेरे को अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस याद आई। एक शख्स था जो वो दुआ करता था कि या अल्लाह, मुझे जितनी भी तकलीफ देनी है ना, जो भी परेशानी देनी है दुनिया में दे दे, आखिरत में मुझे इन सब चीजों से बचा ले। तो वो ना तुम मतलब कमजोर, और मतलब कि दिखने में समझ में आ जाता ना, कोई शख्स कमजोरी उसके ऊपर तारी हो गई और बहुत सारी चीज परेशानियों में मुब्तला रहता था। तो अल्लाह के रसूल उसके यहाँ गए और पूछा, तो वो शख्स जो था बड़ा कमजोर हो गया, वो शख्स के ऊपर कमजोरी तारी हो गई क्योंकि वो दुआ करता था। अल्लाह के रसूल से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं ऐसी दुआ करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने बोला कि तुम ऐसी दुआएं क्यों मांगते हो, तुम ये क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने उसे यही दुआएं बताई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन दुआओं को मामूल बनाया अपनी ज़िंदगी, और दुआएं तो खैर। तो आज का प्रोग्राम तो हमारा ख़त्म होने में के पास है, तो अगले आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स कुछ देना चाहें हमारे आवाम को, हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं हमें हमारा शो, और जो इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए रमज़ान को चलते चलते, उस बारे में अगर आप कुछ आखिरी अपने अल्फाज कुछ बताना चाहें, कुछ चीज़, बिल्कुल तो बता सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आप रोज़ों में चीज़ों को अवॉइड करते हो, आप रोज़ों के बाद भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह आगे करने की कोशिश करो। और सुन्नत तस्कार जो दुआएं हैं, अभी हमारी बातें हुई हैं दुआ के ऊपर में, तवक्कुल के ऊपर में, सब्र के ऊपर में, तो सब्र इख्तियार करो, अल्लाह के साथ अपना बॉन्ड, ताल्लुक अच्छा करो। और ये सारी चीज़ें और दुआएं बहुत सारी हैं जो मैंने अभी कुछ इसमें एक दो बताई हैं, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, मामूल बनाएं, और ख़ुद से भी पढ़ें चीज़ों को। आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, तो आप उस चीज़ पर तहकीक करें, कोई ऐसी चीज़ भी आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, दुआएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को देखें और कुरान को पढ़ें। आप जिस तरह रोज़े में अपनी ज़िंदगी को एक आइसोलेट करते हो हर चीज़ से, गुनाहों से, हर चीज़ से, तो इस चीज़ को आगे करें कि रमज़ान के बाद भी ज़िंदगी हमारी इसी मामूल के साथ गुजरे। अल्लाह आपको हिदायत दे और सब भाइयों को हिदायत दे, हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए, हर उम्मती सबके वालिदैन को अपने ईमान में रखे। अल्लाह अपना ख्याल रखेगा। आज के लिए प्रोग्राम आपके लिए मैं लाया था, बस अपना ख्याल रखें और ये याद रखें रोज़े चल रहे हैं और जितना हो सके
عطا کریں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، کھلائیں، ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اچھی اچھی باتیں کریں، دین کے اوپر باتیں کریں. اور جیسے کہ بھائی نے کہا ہے ابھی، تابش بھائی نے ہمارے، کہ مطالعہ کریں. اب جب ہم کسی اپنی زندگی میں بھی دنیا میں کوئی چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اوپر فرض ہے کہ دین کے اوپر سرچ کریں، مطالعہ کریں، تعلیم حاصل کریں. یہ چیز کا یہ کریں کہ وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، بالکل اس کا ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے، لازم کرنا چاہیے، زندگی میں شامل کرنا چاہیے. بالکل ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. اور دیکھیں ہم افضل امت میں آتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں نبیوں والا کام دیا گیا ہے. کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول کے دین کو نا آگے امتوں میں بڑھانا ہے. تو جب تک ہمیں علم نہ ہوگا ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ دین کے بارے میں پڑھیں، دین کو سمجھیں، اور بس اپنا خیال رکھیں. ارد گرد کے لوگ جو آپ کے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.